سورت نور آیت نمبر 51. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک ھم المفلحون. ایمان والوں کی بات جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. یعنی مومنوں کی نظر منافقوں کی طرح اپنے ذاتی مفادات پر نہیں ہوتی، بلکہ وہ اپنا تمام تر مفاد اس بات میں سمجھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی دل و جان سے اطاعت کی جائے، اور اس بات کے منتظر رہتے ہیں کہ اللہ کا رسول انہیں کوئی حکم دے تو وہ بجا لائیں. ان کی خوشی بھی اس بات میں ہوتی ہے اور اطمینان بھی اس بات میں. اور جن لوگوں نے اپنی تمام تر اغراض سے خواہشات اور مفادات کو اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کی تابع بنا دیا، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کی حمایت اور نصرت فرماتے ہیں، اور وہ دنیا میں بھی انہیں کامیاب بنائے گا اور آخرت میں بھی ایسے ہی لوگ کامیاب ہوں گے. سورۃ نور آیت نمبر 52. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس سے بچے تو یہی لوگ مراد پانے والے ہیں. یتقی اور تقوی اختیار کری. خشیت اور تقوی دونوں میں ڈر پایا جاتا ہے. خشیت والا ڈر پچھلی زندگی کا اور تقوی والا ڈر آئندہ آنے والی زندگی کا کہ اللہ آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا. پچھلی آیتوں سے یہ ریلیٹڈ ہے، ربط ہے. یہ چار عناصر جس میں ہوں گے وہ فلاح پائے گا. اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی، اللہ سے ڈرے گا اور آئندہ بھی گناہوں سے بچے گا اور ہو جائے تو توبہ کرے گا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. یہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. یعنی مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ہر کام میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے، اور کوئی کوتاہی ہو جائے تو اللہ سے ڈرے، اس گناہ سے توبہ کرے اور معافی مانگے، اور آئندہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اور جو ایسا کرے سو فوئی مراد پانے والے ہیں. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ جو بدری صحابی ہیں، انہوں نے اپنے بھتیجے جنادہ بن امیہ سے بوقت انتقال فرمایا کہ آؤ مجھ سے سن لو کہ تمہارے ذمہ کیا ہے. سننا اور ماننا، سختی میں بھی اور آسانی میں بھی، خوشی میں بھی ناخوشی میں بھی، اس وقت بھی کہ جب کہ تیرا حق دوسروں کو دیا جا رہا ہو. اپنی زبان کو عدل اور سچائی کے ساتھ سیدھی رکھ. کام کے اہل لوگوں سے کام کو نہ چھین. ہاں اگر کسی کھلی نافرمانی کا وہ حکم دے تو نہ ماننا. کتاب اللہ کے خلاف کوئی بھی کہ ہرگز نہ ماننا. کتاب اللہ کی پیروی میں لگے رہنا. ابو دردہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام بغیر اللہ کی اطاعت کے نہیں، اور بہتری جو کچھ ہے وہ جماعت کی ہے، اللہ کی، اس کے رسول کی، خلیفۃ المسلمین کی اور عام مسلمانوں کی خیر خواہی میں ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسلام کا مضبوط کڑا اللہ کی وحدانیت کی گواہی، نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی اور مسلمانوں کے بادشاہ کی اطاعت ہے، جو احادیث اور آثار کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بارے میں اور مسلمان بادشاہوں کے بارے میں مروی ہیں. وہ اس کثرت سے ہیں کہ سب یہاں کسی طرح بھی میں بیان نہیں کر سکتی. جو شخص اللہ اور رسول کا نافرمان بن جائے، جو حکم ملے بجا لائے، فرما بردار بن جائے، استغفر اللہ، اور جس چیز سے روک دیا جائے رک جائے، جو گناہ ہو جائے اس سے خوف کھاتا رہے. یعنی جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بن جائے، جو حکم ملے بجا لائے، جس چیز سے روکا جائے رک جائے، جو گناہ ہو جائے اس سے خوف کھاتا رہے، آئندہ کے لیے اس سے بچتا رہے، ایسے لوگ تمام بھلائیوں کو سمیٹنے والے اور تمام برائیوں سے بچ جانے والے ہیں، اور دنیا آخرت میں وہ نجات یافتہ ہیں. اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے اور ہمیں بھی ایسا ہی بنا دے کہ ہم ہمیشہ اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں
اور اللہ اور اس کے رسول کی اسی طرح اطاعت کرے جیسا کہ ان کی اطاعت کرنے کا حق ہے۔